اب اس میں دو مسئلے، کتنے مسئلے؟ قربانی کرنے والا فرد کون سا ہے؟ جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کر رہا ہے، یا جو آدمی اپنی خوشی سے قربانی کر رہا ہے؟ ایک قربانی کرنے والا وہ ہوتا ہے جس پر قربانی فرض ہوتی ہے، ایک قربانی کرنے والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس قربانی کے پیسے پورے، نصاب پورا ہے۔ ایک قربانی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس پر فرض نہیں ہے، ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، قرض لے کر کرتا ہے۔ تو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جس پر فرض ہے، ایک وہ ہے جس پر فرض نہیں ہے۔ جس آدمی پر قربانی فرض ہے اور اس نے جانور خریدا، چاہے خریدتے وقت اس نے کسی اور کو شامل کرنے کا ارادہ کیا تھا یا ارادہ نہیں کیا تھا، دونوں صورتوں میں وہ اگر کسی اور کو حصے دار بنانا چاہتا ہے تو اسے شریعت نے اجازت دی ہے۔ یہ وہ آدمی جس پر قربانی کیا تھی بھائی؟ واجب تھی، فرض تھی۔ لیکن وہ آدمی جس پر فرض نہیں تھی، وہ خوشی سے، نفل سمجھ کر، سعادت سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کر رہا تھا، جسے شریعت کی اصطلاح میں غریب کہا جاتا ہے۔ غریب آدمی جب قربانی کرنے لگا، اگر اس نے یہ نیت کی تھی کہ میں کسی کو شامل کروں گا پھر تو اجازت ہے، اور اگر اس نے یہ نیت نہیں کی تھی پھر اس کو کسی اور حصے دار کو شامل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ غریب آدمی نے، جس پر قربانی فرض نہیں تھی، اپنے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیا تو اب کیا ہوگا؟ جس آدمی پر قربانی فرض نہیں تھی، اس نے قربانی کا جانور خریدا اور پھر اس کے بعد کسی اور حصے دار کو جانور میں کیا کر دیا؟ شریک کیا۔ تو اب اس کو شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اب شریعت اس کو یہ حکم دیتی ہے، اس نے جتنے حصے شامل کیے، 1 2 3 4 جتنے بھی ہیں، ان حصوں کے بدلے میں یہ ضمان ادا کرے گا۔ ضمان کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر اس نے 3 حصے دار شامل کیے، 3 حصوں کے پیسے بنتے 30,000 روپے، تو یہ 30,000 روپے غریبوں کو صدقہ کرے گا۔ اس کو کیا کیڑا تھا کہ یہ غریب دوسروں کو حصے دار بنا رہا تھا؟ اس پر اپنے اوپر فرض نہیں تھی تو یہ دوسروں کو کیوں شامل کر رہا تھا؟ یہ اس پر تو خود شریعت نے لازم نہیں کی، اس کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ تم دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کرو؟ لہٰذا اب اس کو بطور ڈانٹ، بطور زجر، بطور تنبیہ جتنے حصے اس نے شامل کیے ہیں ان کی تو قربانی ہو گئی، لیکن اب یہ ان کا صدقہ دے گا۔ اگر قربانی کے دن باقی ہیں تو اتنے دنوں میں یہ 3 حصے مزید کسی کے ساتھ شامل کرے یا ان حصوں کے بدلے قربانی کرے۔ اگر قربانی کے دن گزر گئے تو یہ ان 3 حصوں کے بقدر پیسوں کو فقراء کو دے۔ وہ سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے؟ سمجھنے کے موڈ میں ہی نہیں، سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ مالدار آدمی اگر اپنے ساتھ کسی کو شامل کریں تو مسئلہ، غریب آدمی شامل کر سکتا ہے جب اس نے خریدتے وقت نیت کی ہو، اور اگر خریدتے وقت نیت نہیں کی تو جتنے حصے شامل کیے ان حصوں کے بدلے میں قربانی کے دن باقی ہیں تو اور حصے قربانی کریں، اور اگر قربانی کے دن چلے گئے ہیں تو یہ اتنے حصوں کے پیسے کیا کریں؟ غریبوں کو دیں۔ اتنی سی بات ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ نہیں آیا؟ اگر مالدار آدمی جانور خریدیں تو وہ اوروں کو شامل کر سکتا ہے، غریب آدمی خریدیں تو وہ اوروں کو شامل کر سکتا ہے جب اس نے نیت کی ہو، اور اگر نیت نہیں کی تو پھر شامل نہیں کر سکتا۔ اور اگر بغیر نیت کے جانور خریدا تھا اور پھر لوگوں کو شامل کیا تو اب ان پیسوں کے حصوں کے بقدر اور قربانی کرے جتنے دن باقی ہیں، اور اگر قربانی کے دن گزر چکے ہیں تو اب کیا کریں؟ بہت مضبوط لوگ۔ دوسرا مسئلہ، اندھا جانور۔ کون؟ جس جانور کو نظر نہیں آتا، اس کی بینائی ٹھیک نہیں ہے، کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ تو یہ مسئلہ یاد رکھو، جو جانور اندھا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کی قربانی اگر کسی نے کر لی
تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ قربانی ادا کرنی ہوگی۔ تیسرا مسئلہ، بولا جانور۔ کون سا جانور؟ ایک تو وہ جو وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا وہ والا نہیں، ایک وہ جو جانور قربانی جس کی جاتی ہے وہ، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، باولا جانور جو پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، جس کو اپنے آپ کا پتہ نہ ہو، اب اس کی قربانی ہوتی ہے یا اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ باولا جانور اگر قربانی کے لیے کسی نے خریدا اور اس کے بعد وہ جانور بولا پن کا شکار ہو گیا، ایسے جانور کو قربانی میں ذبح کرنا جائز ہے، ایک شرط کے ساتھ، جب وہ جانور کھاتا پیتا ہو، کھانے پینے کا اسے پتہ چلتا ہو۔ لیکن اس جانور کو اگر کھانے پینے کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ پانی ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، پھر اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ لہذا ایسا جانور جو باولے پن کا شکار تو ہو گیا ہے لیکن کھاتا پیتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن وہ جانور جو کھانے پینے سے بھی رہ گیا ہو تو اس کی قربانی شریعت میں جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ، قربانی کے جانور سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا۔ قربانی کے جانور سے کسی بھی قسم کا نفع حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے قربانی کے جانور سے کسی بھی زمرے میں نفع حاصل کیا ہے تو آپ کو اتنی قیمت کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اتنی قیمت کو، مثال کے طور پر کسی آدمی نے قربانی کے لیے بکری خریدی، کیا خریدی؟ اور بکری دودھ بھی دیتی ہے۔ بکری تو ہمارے ہاں تو آج کل اشتہار لگتے ہیں، بینر چھپتے ہیں، ایک کے ساتھ ایک فری۔ آپ نے کہا او ہو، جانور تو قربانی کے لیے لائے ہیں نا، اب اس میں جو دودھ آ رہا ہے، ہم نے تھوڑی کہا ہے کہ دودھ تنوں میں جائے، دودھ تو خود آ رہا ہے، لہذا ٹنا ٹن نکالتے جاؤ، برتن بھرتے جاؤ، چڑھاتے جاؤ۔ گائے خرید لی ماشاءاللہ، 170 روپے کلو دودھ ہے، اس نے کہا او ہو، وارے نیارے ہو گئے، ابھی تو 10-15 دن باقی ہیں قربانی میں، لہٰذا صبح بھی 2 کلو دودھ آ رہا ہے، شام کو بھی 2 کلو جانور کیا کر رہا ہے بھائی؟ دودھ دے رہا ہے، قربانی بھی ہوگی اور دودھ بھی مل رہا ہے، لہٰذا دودھ بھی پکاؤ، کسٹرڈ بھی بناؤ، کھیر بھی پکاؤ، مزے کرو بھائی، مفت کا دودھ ہے۔ اور ماشاءاللہ قربانی کے جانور کا دودھ ہے بھائی، کس کا دودھ ہے؟ قربانی کے جانور کا دودھ ہے، زبردست۔ گاؤں دیہات میں اگر کوئی آدمی ہے، اس کو اگر کوئی وزن اٹھا کر لانا ہے، قربانی کے لیے جانور خریدا ہے، بیل ہے، بڑا بیل ہے، زبردست قسم کا، کہتا ہے یار کوئی سواری نہیں ہے، چلو بیل کے پیچھے وہ لگاؤ سسٹم اور اس پر جو ہے وہ مال بھی لاؤ، قربانی بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ مزے بھی ہو رہے ہیں۔ اب اگر کسی نے قربانی کے جانور سے نفع اٹھایا تو اس کا کیا؟ تو دیکھو یاد رکھو، کسی آدمی نے بکری ہے، گائے ہے، اس کا دودھ استعمال کیا، کیا کیا؟ دودھ استعمال کر لیا، تو جب ابھی قربانی نہیں کی اور قربانی کے دن باقی ہیں تو اس دودھ کی قیمت مارکیٹ سے معلوم کرے اور اس قیمت کو غریبوں پر صدقہ کرے، اس قیمت کو غریبوں پر صدقہ کریں۔ بھائی یہ جانور آپ نے اللہ کے لیے خریدا ہے، کس کے خریدا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لہٰذا اس سے اللہ کو راضی کرو۔ جو مزے لینے وہ گوشت کے لینا ذبح ہونے کے بعد، دودھ کے بوجھ اٹھانے کے سامان لاد کر لانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے قربانی کے جانور کا دودھ استعمال کیا ذبح کرنے سے پہلے اور ذبح میں دن باقی ہے تو جانور کی جو دودھ کے پیسے ہیں اس کو کیا کرنا ہوگا؟ صدقہ کرنا۔ لیکن آپ کہیں بھائی ہم تو جانور دودھ نہیں پی رہے، ٹھیک ہے، دودھ تو تھن میں آ رہا ہے، اگر دودھ نہیں نکالتے تو جانور کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، تو لہٰذا یہ دودھ نکالو، لوگوں کو دے دو۔ یہ دودھ نکالتے جاؤ اور کیا کرتے جاؤ؟ صدقہ کرتے جاؤ۔ اگر جب تک قربانی نہیں ہوتی تو آپ دودھ نکالو اور اس کو کیا کرو؟ اگر کسی نے جانور کے اوپر وزن لاد کر لایا اور پیسے بچا لیے تو بھائی مارکیٹ سے معلوم کریں، جوڑیا بازار سے میرا ناکہ تک گدھے والا کتنے پیسے لیتا ہے، اتنی قیمت جو کرایہ بنے وہ لوگوں کو صدقہ کریں، اتنی قیمت لوگوں کو، جانور جو قربانی کے لیے ہیں اس سے کسی بھی قسم کا نفع حاصل کرنا جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ سمجھ لیں،
کل ہو سکتا ہے کہ شاید چاند نظر آ جائے، شاید آج 28 تاریخ ہے، کل 29 سے ممکن ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قربانی کرتے ہیں، جن پر قربانی کرنا واجب ہے، یا جو واجب نہ ہونے کے باوجود بھی حصول ثواب کی نیت سے شریعت کا ایک حکم سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو وہ لوگ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے، عید کا چاند نکلنے سے، ذی الحج کا چاند نکلنے سے پہلے پہلے سر کے بال منڈوا لیں، مونچھیں سیٹ کر لیں، داڑھی کو برابر کر لیں، سنت کے مطابق اس طرح نہ چلائیں، کیا کریں؟ برابر کر لیں، زیر ناف بال، بغل کے بال، ان تمام اعضاء کو جو ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے، یعنی ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنی حجامت بنوا لے، صفائی ستھرائی اور پاکی کا بندوبست کر لے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قربانی اور حج یہ دونوں ایک ہی موسم میں، حج بھی اسی مہینے میں اور قربانی بھی اسی مہینے میں۔ اصل تو حج تھا، پھر حج کے ساتھ قربانی ہے، تو اس موقع پر حاجی جتنے دن حج کے ایام میں ہیں ان کو بال کاٹنے کی اجازت جی، مونچھیں بنانے کی اجازت نہیں ہے، زیر ناف بال، بغل کے بال اور بالوں کو کاٹنے کی اجازت۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، شریعت کا مزاج یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ حج میں یہ غریب ہونے کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکے تو یہ لوگ ان کی مشابہت اختیار کریں۔ کیا کریں؟ ان کی مشابہت اختیار کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل کریں گے، ان پر برکتیں نازل فرمائیں گے، مشابہت اختیار کرنے والوں پر بھی اللہ اسی طرح رحمتیں نازل فرمائیں گے، مشابہت اختیار کرنے والوں پر بھی اسی طرح اللہ رحمت برسائیں گے۔ دیکھو یہ جو حج کا عمل ہے یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ کون سی عبادت ہے؟ عاشقانہ۔ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر؟ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000۔ لیکن عجیب بات ہے، حج جیسا مبارک عمل ہے اور بیت اللہ کا میدان کیا ہے؟ خالی۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ خالی۔ کہاں نکلو؟ ادھر سے نکلو، کہاں جاؤ؟ مدینہ جاؤ۔ حج مدینے میں ہوتا ہے، کہاں جاؤ؟ عرفات جاؤ بھائی، کہاں جاؤ؟ عرفات جاؤ۔ عرفات میں کیا کریں اللہ؟ دیوانے کا کام کیا ہوتا ہے؟ مجنوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے لیلا مجنوں کا عشق تو لوگوں کو یاد ہے، لیکن قرآن کا عشق، اللہ کا عشق، احکامات کا عشق، دین کا عشق، صحابہ کا عشق، شریعت کے پہلوؤں کا عشق، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ کیا کرو؟ بس عاشق کا کام کیا ہوتا ہے؟ پڑا ہے میدان میں، نہ اسے دھوپ کی پرواہ، نہ چھاؤں کی پرواہ، نہ حوادثات کی پرواہ، نہ طوفان کی پرواہ، نہ آندھی کی پرواہ۔ وہ اس شوق میں آیا ہے کہ میرا عاشق مجھ سے کیا ہو جائے؟ معشوق کیا ہو جائے؟ محبوب مجھ سے، محب اپنے محبوب کو کیا کرنے چلا ہے؟ راضی کرنے کے لیے چلا ہے، تاکہ میرا جو محبوب ہے وہ مجھ سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ بس چھوڑ دو نماز، بیت اللہ سے نکلو، یہاں نمازیں مجھے پسند نہیں ہیں، خالی کرو، جاؤ عرفات میں، وہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کیا کرنا ہے؟ بس جو ذکر آتا ہے وہ پڑھو، جو دعا آتی ہے وہ پڑھو۔ مٹی اڑ رہی ہے، اللہ جی چاہتا ہے غسل کریں، یہ عشق کا اصول نہیں ہے۔ یہ عشق کا، عاشق تو دیوانہ ہوتا ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے، یہاں بہت سارے ملیں گے آپ کو، کانوں میں ہینڈ فری لگا، موبائل لگا، 3 گھنٹے چوک چوراہوں پر عاشقوں کی لین لگی ہے۔ لین تو لین، منڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ کیا لگی ہوئی ہیں؟ منڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، بات یہ عرض کر رہا ہوں، یا اللہ یہ مٹی، یہ داڑھی گرد و غبار سے بھری ہیں، سر کے بال گرد و غبار سے بھرے ہیں۔ کہا ہاں ابھی فارغ تو ہونے دو، وہ ٹینڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، منڈواؤ ان بالوں کو، سر سے اکھیڑو،
اور بالکل صاف ستھرا چٹن چٹا ایسا چمکتا ہوا ٹینٹ نکالو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ خوشبو نہیں لگانی، پسینہ بہہ رہا ہے، بھائی مجھے یہ تمہارا پسینہ خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ حکم تو یہ کہ اعمال کرنے کے لیے کیا لگاؤ؟ خوشبو لگاؤ۔ نماز پڑھنے آؤ تو خوشبو لگاؤ، قرآن پڑھو تو کیا کرو؟ خوشبو لگاؤ۔ خوشبو وہ لگاؤ جو دوسرا سونگے تو راحت ملے، وہ آپ کے لیے ہدایت کی دعا نہیں کرے کہ یار اس کو تو یہاں سے اللہ اٹھاؤ کہ اس کی خوشبو سے دماغ میں درد ہو رہا ہے، ایسی خوشبو نہیں لگایا کرو۔ سمجھ آ رہی؟ حکم یہ ہے کہ خوشبو لگاؤ، لیکن یہاں حکم ہے خوشبو لگانی نہیں۔ اگر لگائی تو جرمانہ دینا ہوگا، اگر لگائی تو یہ اللہ تعالیٰ ایک عاشقانہ ہے، بھائی نکلو عرفات سے، مینا پہنچو، رمی جمرات کرو، وہاں سے نکلو مزدلفہ جاؤ، یہ ایک بھاگ ہیں، دوڑ ہیں۔ یہ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ فرشتوں کو بتا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ تو خون پھیلائیں گے، فساد برپا کریں گے، یہ تو لڑائیاں کریں گے، گدم گدا ہوں گے۔ تم دیکھتے نہیں ہو گھروں کے خوبصورت بستر چھوڑیں، اے سی چھوڑیں، پنکھے چھوڑیں، محلات چھوڑیں، یہ عرفات کے میدان میں مٹی میں پڑے ہیں، یہ میرے عشق میں پاگل ہو کر آئے ہیں، گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، دور دراز کا سفر کیا ہے، یہ تکلیف میں مشقت اٹھائی ہے، یہ دن بھر مٹی میں پڑے ہیں، سورج شعاعیں برسا رہا ہے، کبھی مزدلفہ جا رہے ہیں، کبھی مینا جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں۔ یہ سارا عمل جب ہوتا ہے نا، پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں گواہ رہو میرے عزت اور جلال کی قسم، جس نے یہ حج کا عمل کیا ہے، اتنی مشقت اٹھائی ہے، ایسا گناہوں سے صاف کروں گا، ایسا گناہوں سے پاک کروں گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آ رہا ہے، جیسے ابھی ماں کے۔ اللہ، ہم نے کبھی شریعت کے احکامات کو سمجھنا ہی نہیں کہ اللہ کیا بتا۔ اچھا عجیب بات ہے، ہر آدمی حج پر جا سکتا ہے؟ بولو بھائی، ہر آدمی حج پر جا سکتا ہے؟ تمنا ہے، تمنا ہے، خواہش ہے کہ ہم حج پر جائیں۔ مفت والا حج تو روز ملتا ہے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ کون سا حج؟ مفت حج کرنا ہے، مفت حج۔ کوئی ایجنسی، کوئی ٹریول ایجنسی والا، کوئی بروکر، کوئی بھی آپ کو بغیر ٹکٹ کے حج پر بھیجے گا؟ جی، بغیر پیسوں کے حج پر بھیجے گا؟ روزانہ حج کا ثواب لینا چاہتے ہو تو صبح اشراق کی نماز پڑھو۔ اشراق، فجر کے بعد جو اشراق پڑھتا ہے، اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ اللہ اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو طلب ہے اللہ بیت اللہ دیکھیں، حج کریں، پتہ نہیں کب موقع ملے نہ ملے، اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، لیکن یہ جو روزانہ کا حج اور عمرے کا ثواب ہے یہ تو ضائع نہیں کرو، یہ تو مفت میں، یہ تو کس میں ہے؟ مفت والا لینا نہیں ہے، پیسوں والوں کی چاہت رکھی ہوئی۔ واہ ساڑی عقل، مفت والا لینا نہیں ہے، اور جس پر لاکھوں خرچ ہوں گے اس کی کیا ہے؟ چاہت ہے۔ بھائی اس کی چاہت بھی اچھی بات ہے کہ اللہ لے جائے، لیکن یہ جو مفت میں ملتا ہے اس پر آ جاؤ، اللہ وہ بھی کروا دے۔ اللہ، چلو اس پر آپ کو ایک لطیفہ سنا۔ ایک آدمی نا بازار سے گزر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ ایک نبینا آدمی کو اس کی کوہنی لگی اور ٹکر، وہ نیچے جا گرا۔ کس کو لگی؟ بولو بھائی، کون تھا وہ جس کو کوہنی لگی؟ نابینا۔ تو اس نابینے نے پتہ کیا کہا؟ بولا حاجی صاحب ذرا دھیان سے چلو۔ حاجی صاحب، اس حاجی صاحب نے اپنے آپ کو روکا اور اس نابینے کو اٹھایا اور اٹھا کر اس سے کہا آپ تو نابینا ہو، آپ کو کیسے پتا میں حاجی ہوں؟ بولا یہ جو ٹکر مارنے والا کام ہے یہ ہے ہی حاجیوں کا، یہ دوسرا کسی بندے کا۔ وہاں جو ٹکر لگتی ہے، ایک دفعہ بندہ نیچے گر جائے تو جو نیچے آیا تو بس وہ نیچے آ گیا، اور پیچھے سے کوئی انڈونیشیا والا آ گیا، کوئی سوڈانی آ گیا تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اس نے کہا بابا جی یہ کام ہی کس کے ہیں؟ حاجی۔ آخری بات کرتا ہوں اور بات ختم۔ ایک مشہور اعتراض ہے، کیا ہے؟ مشہور اعتراض، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
ساری زندگی عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی؟ پڑھی ہوگی نہیں پڑھی ہوگی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی عید الاضحیٰ کی نماز، بلوغت ہوتی ہے 15 سال میں، شرعی اعتبار سے آدمی کب بالغ ہوتا ہے؟ 15 سال، اور 15 سال کے بعد ہی نماز فرض، یعنی بلوغت کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے۔ 7 سال سے جو فرض ہوگی اور بلوغت تک وہ ایک حکم ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ جب آدمی بالغ ہو گیا اس کے بعد جو نماز فرض ہوتی ہے اس کی قضا کرنی ہوتی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کچھ لوگ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے بلوغت سے لے کر وفات تک عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی۔ کہتے ہیں تم حنفی ہو، کہتے ہیں ہمیں حنفی ہونے پر ناز ہیں، ہم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، اتنی حدیثیں نقل کی، اتنے مسائل بتائے، اتنی فراست، اتنا علم، اتنا تقوی، اتنی زہد اور پرہیزگاری، قرآن پر اتنا عبور، اتنے مسائل امت کو بتائیں، اور کہتے ہیں کہ آپ جس امام کو مانتے ہو اس نے بلوغت سے لے کر وفات تک عید الاضحیٰ کی نماز، اس امام کو مانتے ہو جس نے ساری زندگی عید الاضحیٰ کی نماز۔ ہم یہ کہتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عید الاضحیٰ کی اگر نماز نہیں پڑھی تو یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اگر ساری زندگی بلوغت کے بعد نماز نہیں پڑھی تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ کیوں ڈرتے ہو یار؟ دلیل میں نے دینی ہے، پریشان آپ کیوں ہوتے ہو؟ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں بھائی، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں ابو حنیفہ کی مسائل میں۔ تقلید کس میں ہوتی ہے میرا موضوع نہیں، نہ اس پر وقت ہے۔ ہم ابو حنیفہ پر فخر کرتے ہیں، جان دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت ہے، اللہ نے ہمیں حنفی بنایا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 70 سال زندہ رہے۔ کتنے سال؟ 15 سال سے آپ کی بلوغت شمار کرو، اور 15 سے 70 سے 15 نکالو، کتنے بچے؟ 55۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے۔ کتنے حج کیے؟ 55 حج کیے، اور حاجی عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھتا۔ حج میں عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز حج میں ہوتی؟ جب ایک آدمی حج میں ہے، عید الاضحیٰ کی نماز وہاں ہوتی نہیں تو پڑھے گا کیسے؟ یہ تو ہمارے امام کی سعادت ہے کہ جب سے بلوغت ہوئی تب سے حج شروع کیا، جب دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی حج کر کے رخصت ہوئے۔ یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ اور حج میں عید کی نماز ہوتی نہیں، جب ہوتی نہیں تو پڑھی نہیں۔ امام صاحب نے اگر عید کی نماز نہیں پڑھی تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ آپ نے ایک بات کو لیا اور پروپیگنڈا شروع کر دیا، آدھی بات لے کر۔ اور ہمارا مسلمان بھی سادہ ہے نا، وہ بھی کہتے اچھا امام صاحب نے ابو حنیفہ نے عید کی نماز نہیں پڑھی، بس آج کے بعد میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا۔ اس مسلمان کو ہی نہیں پتا کہ بھئی ابو حنیفہ نے عید کی نماز کیوں نہیں پڑھی، اس لیے کہ آپ 55 سال حج پر رہیں اور حج میں عید کی نماز ہوتی، مسلمان کو پتہ ہی نہیں، سمجھتے ہیں کہ یہاں عید کی نماز ہوتی ہے تو حج میں بھی عید کی نماز ہوتی ہے، وہاں اور اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عید کی نماز ہوتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی دے۔ اللہم رب